السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ فکشن کی طرز پہ لکھی گئی ایک کہانی ہے جو آپ کو ایک بہت ہی بہترین میسج دے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ خواہشات کے بیج۔ اس کے ہاتھوں میں ہیرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے کچھ بیج تھے جن کی چمک اس کے دل کو اپنی محبت میں گرفتار کر رہی تھی۔ ایسے انوکھے رنگ اور چمکدار بیج اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ اس کی خواہشات کے بیج تھے۔ یہ اس کی دنیاوی خواہشات تھیں جو اس کی ہتھیلیوں میں چمک رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ان چمکتے ہوئے ہیرے موتیوں کو اپنے پاس رکھ لے، مگر کوئی طاقت تھی جو شاید اس سے وہ کچھ ایسا کروانا چاہتی تھی جس کا نتیجہ دائمی ہو۔ وہ یکدم کچھ سوچتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں میں ان چمکتے ہوئے بیجوں کو لیے زمین پر بیٹھ گئی اور پھر کچھ سوچنے کے بعد ایک پتھر سے زمین کھودنے لگی۔ کچھ کھودنے کے بعد اس نے ان چمکدار ہیرے نما بیجوں کو زمین میں دبانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے آنسو گرتے رہے اور وہ ایک کے بعد ایک ان بیجوں کو زمین میں دفن کرتی رہی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا کیونکہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی خواہشات کو دفن کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس تڑپ کے ساتھ اس کے دل نے اپنے خدا کو یاد کیا اور کہا، اے رب العالمین، میں نے اپنی تمام دنیاوی خواہشات کے بیجوں کو مٹی میں دبا دیا، سب کا گلا گھونٹ دیا، سب کو مار دیا، صرف ایک تیری ہی امید پر کہ تو مجھے مل جائے، تو مجھ سے راضی ہو۔ کیا اس کا کوئی صلہ ہوگا؟ میرے پیارے رب، بتا دے، کیا تو مجھے قبول کرے گا؟ میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں سوائے بے انتہا عاجزی کے۔ کیا تو مجھے قبول کرے گا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی کہ ایک رعبدار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اچھا کیا جو ان خواہشات کو خدا کے لیے دفن کر دیا۔ اب تو خدا کی رحمت برسے گی اور یہ بیج ابدی باغوں میں بدل جائیں گے، تمہاری ابدی نعمتوں کا باعث بنیں گے۔ دنیا میں بھی خدا کے فضل اور آخرت میں بھی انعامات سے تمہارا دامن بھر دیا جائے گا۔ اچھا کیا جو ان کو زمین میں گاڑ دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اس آواز کو سن رہی تھی کہ اب آواز آنا بند ہو گئی اور ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ زمین کا دامن تر ہو گیا اور کونپلیں پھوٹنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاں اس نے بیج زمین میں ڈالے تھے وہاں سرسبز ہرا بھرا ایک باغ اگ گیا تھا۔ لمبے اور اونچے درخت جن کی ٹہنیاں پھلوں کی وجہ سے جھکی ہوئی تھیں، وہ درختوں کے ٹھنڈے سایوں میں چلنے لگی۔ ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے اس کے وجود کو گھیرے ہوئے تھے۔ جس جس خواہش کے بیج کو اس نے دفن کیا تھا وہ ساری خواہشات ایسی پوری ہوں گی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ خوبصورت عالی شان محلات نما گھر اور پہننے کے لیے خاص ریشم، سونے اور چاندی کے برتن اور قیمتی ہیرے اور زیورات، من چاہا جیون ساتھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بیج جنہیں وہ زمین میں دفن کرتے وقت رو رہی تھی، ان بیجوں سے یہ سب کچھ بھی اگ سکتا ہے۔
وہ خدا کی قدرت اور اس کی شان کے گن گا رہی تھی۔ وہ اپنے مولا کی بے حد شکر گزار تھی کہ اس نے اس کی توجہ بیجوں کو مٹی میں گاڑنے کی طرف کی، اور اگر وہ اس کی ظاہری چمک کی لالچ میں آ جاتی تو کبھی یہ نعمتیں اور جنتیں اس کا مقدر نہ بن سکتیں۔ اس کا دل پکار پکار کر یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے خسارے کا سودا نہیں کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر زمانے کو بتائے کہ اس نے کیا پا لیا ہے۔ اے خواہشات کی غلامی کرنے والو اور اندھا دھند اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والو، خواہش کے ان بیجوں کو ہو سکے تو مٹی میں گاڑ دو، دفن کر دو، پھر دیکھو خدا تمہارا ہو جائے گا اور تم اس کے، کیونکہ تم نے اللہ کی خاطر آخرت کی زندگی پر یقین کرتے ہوئے دنیاوی خواہشات کو چھوڑا ہے۔ اللہ تم پر اپنی رحمت برسائے گا، اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ایسی جنت میں داخل کرے گا جو تمہاری من چاہی ہوگی۔ اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو، اس سے پہلے کہ خواہشات کے ان بیجوں کو لگانے کا موسم گزر جائے۔